بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود 7 مارچ 1908 بوقت سحر۔ حضور انور کی خدمت اقدس میں کسی عاریہ کا یہ اعتراض پیش کیا گیا کہ مسلمان جو جنگوں میں لونڈیاں بنا لیا کرتے تھے یہ بڑا ظلم اور وحشت ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا مسلمانوں نے جو کچھ بھی کیا تھا سب کچھ کفار مکہ کے جور و ستم اور ظلم و تعدی کے بعد کیا تھا۔ ان کے مظالم کے کارنامے دیکھ کر پھر مسلمانوں پر اعتراض کرنا چاہیے۔ بھلا غور کرو کہ مکے میں آپ کی زندگی کس طرح گزری ہے، کس غربت اور انکساری سے اہل مکہ کے تشدد اور مظالم کا مسلمان نشانہ بنتے رہے تھے کہ آخر ان کی شرارتوں سے تنگ آ کر آپ کو اپنا عزیز وطن بھی چھوڑنا پڑا۔ اس زندگی میں ایک مسلمان بیوی کا ایک جگر خراش واقعہ ہے جو کفار مکہ کے جور و ظلم کا مشتے نمونہ روالیاس۔ ہماری فطرت تقاضا نہیں کرتی کہ ظلم کی تفصیل اور تشریح کریں۔ جنہوں نے وہ واقعہ کتب تواریخ میں پڑھا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ وہ کیسا جان کا واقعہ ہے۔ غرض مسلمانوں نے جو کچھ بھی کیا ہے دفاعی رنگ میں کیا ہے۔ مقابل لوگوں نے پہلے وہ سارے کام کیے تھے، بعد میں مسلمانوں نے کیے۔ جیسا جیسا انہوں نے کیا تھا ویسا ان سے کیا گیا۔ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، سورہ شورى آیت 41۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے انتظام کے واسطے خدا تعالیٰ نے 2 حکومتیں بنائی ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں حکومتیں عطا کی گئی تھیں۔ پس شریروں، بدمعاشوں، لٹیروں، راہزنوں کو ان کی شرارتوں کی سزا دینی ملک میں امن قائم کرنے کے واسطے ضروری تھی۔ مدینے کے لوگوں نے آپ کو اس وقت اپنا ظاہری بادشاہ بھی مان لیا تھا۔ اکثر مقدمات کے فیصلے آپ سے ہی کراتے تھے۔ چنانچہ ایک مقدمہ ایک مسلمان اور یہودی کا تھا، آپ نے یہودی کو اس میں ڈگری دی تھی۔ بعض وقت آپ نے کفار کے جرائم ان کو معاف بھی کیے اور بعض رسوم بد کو آپ نے مقابلہ میں بھی ترک کر دیا ہے۔ چنانچہ کفار مکہ لڑائی میں مسلمان مردوں کی بے حرمتی کیا کرتے تھے، ناک کان کاٹ لیے جاتے تھے، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس رسم بد کے ترک کر دینے کا حکم دیا تھا۔ غرض ان معترضوں کو دونوں آنکھوں سے کام لینا چاہیے۔ 2 آنکھوں کے ہوتے ہوئے کانے کیوں بنتے ہیں؟ کفار مکہ کے مظالم کو پہلے مطالعہ کریں، پھر مسلمانوں کی اگر کوئی زیادتی ثابت ہو تو ان کو حق ہے۔ مسلمانوں کے تمام جنگ اور کفار کے ساتھ تمام سلوک دفاعی جنگ میں ہیں۔ ابتدا ہرگز مسلمانوں نے کبھی نہیں کی۔ اچھا آپ دیکھو یہ سرزی لٹیرے جو آئے دن گورنمنٹ کی رعایا کے جان و مال پر حملے کرتے ہیں اور بدامنی پھیلاتے ہیں، تو کیا گورنمنٹ کو چپ کے بیٹھے رہنا چاہیے اور ان کی سرکوبی اور سزا کی کوئی مناسب تجویز نہیں کرنی چاہیے؟ ذرا غور کرو اور سوچو۔ 10 مارچ 1908 بوقت سحر۔ فرمایا دینی ضروریات کے انجام دینے کے واسطے چندوں کی ضرورت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیش آئی تھی۔ دیکھو ہماری جماعت جو اس وقت 4 لاکھ یا اس سے بھی زیادہ ہے، اگر اس میں سے صرف 10,000 آدمی جو خواہ غریب کسان ہی ہوں اور اخلاص سے ضروریات دینی کے واسطے اپنے نفس پر وہ اگر صرف 8 آنے ماہواری مقرر کر لیں اور التزام سے ماہوار ادا کرتے رہیں تو 5,000 روپیہ ماہوار کی کافی امداد دینی ضروریات کی انجام دہی کے واسطے پہنچ سکتی ہے۔ اور یہ امر محنتی اور دیانتدار واعظوں کے ذریعے سے اچھی طرح سے پورا ہو سکتا ہے جو لوگوں کو دینی ضروریات سے آگاہ کر سکتے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا سلسلہ خطوط کے دیکھنے سے پتہ لگ سکتا ہے کہ کس قدر لوگوں کے خط ہر روز بیعت کے واسطے آتے ہیں، اور یوں بھی کوئی ہفتہ خالی نہیں جاتا کہ 10-20 آدمی بیعت میں کرتے ہوں۔ اب اس طرح سے بیعت کے رجسٹروں کی تعداد میں تو روز افزوں ترقی ہے، مگر یہ رجسٹر یعنی باقاعدہ چندہ دہندگان کا اپنی اسی حد پر ہے، اس میں کوئی نمایاں ترقی نہیں ہوتی۔
اصل وجہ یہی ہے کہ لوگ بذریعہ خطوط بیعت کرتے ہیں یا اس جگہ آ کر بیعت کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، مگر ان کو ضروریات کے سلسلہ سے مطلع کرنے کا کوئی کافی ذریعہ نہیں ہے۔ ہمارے خیال میں مولوی فتح دین صاحب بھی اس کام کے واسطے موزون ہیں۔ آدمی مخلص دیانتدار ہیں اور یوں ان کے کلام بھی مؤثر ہے۔ ان کی پنجابی نظم جو اس ملک کی مادری زبان ہے اور جسے لوگ خوب سمجھتے ہیں وہ بھی اچھی مؤثر ہے۔ ہمارے خیال میں ان کے ذریعے سے تبلیغ و ارشاد کا کام بھی ہوتا رہے گا اور چندے کی وصولی کا بھی باقاعدہ انتظام ہو جائے گا۔ مولوی فتح دین صاحب کی کسی عرض پر حضور نے فرمایا، خدا جب بندے سے خوش ہو جاتا ہے تو اپنے بندے کو خود عظمت اور رعب عطا کر دیتا ہے، کیونکہ حق کے ساتھ ایک عظمت اور رعب ہوتا ہے۔ دیکھو ابو جہل وغیرہ جو اس وقت مکے میں بڑے آدمی بنے ہوئے تھے، اصل میں ان کا سارا تکبر اور دبدبہ جھوٹا تھا۔ ان کی عظمت فانی تھی، چنانچہ نتیجے میں دیکھ لو کہ ان کی عظمت و شوکت کہاں گئی۔ اصل بات یہ ہے کہ سچا رعب اور حقیقی عظمت ان لوگوں کو عطا کی جاتی ہے جو اول خدا کے واسطے اپنے اوپر ایک موت وارد کر لیتے ہیں اور اپنی عظمت اور جلال کو خاکساری سے، انکساری سے، تواضع سے تبدیل کر دیتے ہیں۔ تب چونکہ انہوں نے خدا کے لیے اپنا سب کچھ خرچ کیا ہوتا ہے، خدا خود ان کو اٹھاتا ہے اور قدرت نمائی سے ان کو نوازتا ہے۔ دیکھو تو بھلا اگر حضرت ابو بکر اور عمر بھی اپنی پیری خاندانی بزرگی اور عظمت ہی کو دل میں جگہ دیے رہتے اور خدا کے لیے وہ اپنا سب کچھ نہ کھو بیٹھتے تو کیا تھے؟ زیادہ سے زیادہ مکے کے کھرپینچ بن جاتے، مگر نہیں، خدا تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندرونی حالات کو خلوص سے بھرا پایا اور انہوں نے خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنے کسی بزرگی اور عظمت و سطوت کی پرواہ نہ کی، بلکہ سب کچھ نثار کر دیا اور خدا کے لیے فروتن متواضع اور خاکسار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسا نوازا، کیسی عظمت اور جبروت عطا کی۔ بھلا جو کچھ خدا نے ان کو دیا اس کا وہم بھی کبھی کسی عرب کے دل میں اس وقت آ سکتا تھا؟ ہرگز نہیں۔ پس سچی عظمت اور سچا رعب یہی تھا، نہ کہ ابو جہل وغیرہ کا، اور یہ سچی باتیں انہی کو دی جاتی ہیں جو اب پہلے اپنے اوپر خدا کے لیے ایک موت وارد کر لیتے ہیں۔ پھر فرمایا بعد اصل یہ ہے کہ صبر سے کام لینا چاہیے۔ ترقی ہو رہی ہے، قبولیت دعا میں پیدا ہوتی جاتی ہے اور دنیا کے کناروں تک اب یہ سلسلہ پہنچ چکا ہے۔ دنیا کے کناروں تک اب یہ سلسلہ پہنچ چلا ہے۔ ہمارے پاس بعض ایسے لوگوں کے بھی خط آتے ہیں جن میں سے بعض رؤسائے ریاست بھی ہوتے ہیں اور انہیں بیعت بھی نہیں کی ہوتی، وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے لیے فلاں امر میں دعا کی جاوے۔ اصل بات یہ ہے کہ دنیا کے دل مان گئے ہیں اور اب دیکھو متواتر 26 یا 27 برس سے ہمارا دعویٰ چلا آ رہا ہے اور خدا تعالیٰ اس میں روز بروز ترقی دے رہا ہے۔ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس بات کی نظیر نہیں ملتی کہ کسی مفتری علی اللہ کو اس قدر مہلت دی گئی ہو اور ایسی قبولیت اور ترقی عطا کی گئی ہو۔ آسمانی اور زمینی نشان اس کے واسطے بطور شاہد پیدا کیا گیا ہوں۔ آخر ان باتوں کا بھی تو دلوں پر اثر ہوتا ہے۔ گھبرانا نہیں چاہیے، صبر، استقامت اور دعا سے کام لینا چاہیے۔ سیر سے واپسی پر ایک کسان منگو نام سکنا بہنی نے سامنے سے آ کر سلام مسنون اور مصافحہ کرنے کے بعد عرض کی کہ حضور تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، میں کچھ گنے نظر کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا کچھ ضرورت نہیں، تمہیں ثواب ہو گیا، اب تکلیف مت کرو۔ مگر وہ نہ مانا اور اصرار کیا۔ حضرت اقدس نے فرمایا اچھا میاں شادی خان کو دے دو، وہ ہمارے واسطے لے آوے گا۔ مگر اس شخص نے نہایت ہی الہ سے عرض کی کہ نہیں حضور ٹھہر ہی جاویں اور حضور کے سارے ساتھی گنوں کی دعوت قبول کریں۔ یہ کہہ کر لپٹ گیا اور حضور کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کھیت میں لے گیا۔ حضرت اقدس مسکرائے اور اس کے کھیت میں چند منٹ تک ٹہلتے رہے۔ اتنے میں اس نے گنے لا ڈھیر کیے، چنانچہ حضرت کے تمام ساتھیوں نے لے لیے۔ چلنے سے پہلے حضرت اقدس نے نہایت لطف اور مہربانی سے اس شخص کو بلا کر اس کا نام وغیرہ دریافت کیا اور اس کے صدق اور خلوص محبت سے مسکرا کر رخصت ہوئے۔ اس واقعہ سے حضرت کے ہمراہیوں پر خاص اثر ہوا کہ لطف اور شفقت سے اور فراخ دلی سے حضرت اقدس سے پیش آئے اور یہ آپ کے اخلاق حمیدہ کا ایک نمونہ تھا۔ حضور نے فرمایا ہر قوم کی اچھی تعلیم کا خاص پر ہزاروں ہی برس کیوں نہ گزر جائیں، کچھ نہ کچھ اثر یا نمونہ بطور بیج کے رہ ہی جاتا ہے۔ ویدوں میں اگر توحید کی تعلیم کا کوئی بھی شعبہ موجود ہوتا تو اس تعلیم کا اثر اس کے ماننے والوں میں ضرور کچھ نہ کچھ تو پایا جاتا۔ کروڑوں نمونے بت پرستی کے موجود ہیں، لاکھوں مندروں میں طرح طرح کے بت رکھے ہوئے ہیں،
بلکہ اکثروں میں تو فوش اور ننگی مورتیاں ان کے تمدن اور ویدوں کی تعلیم کی اصلیت کا راز عملی طور سے دنیا کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ علمی رنگ میں ان کی کتب جو دیانت سے پہلے اسلام کے مقابل میں علم مناظرہ میں لکھی گئی ہیں، وہ ان کی تعلیم کی اصلیت ظاہر کرتی ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ ہمیشہ مسلمان معاہدوں کے مقابلے میں بت پرستی کے اس بات کے دلائل اپنی انہی کتب متبرکہ یعنی ویدوں سے پیش کیا کرتے تھے، اور ان کی ساری جد و جہد مورتی پوجا کے اس بات کے لیے ہوا کرتی تھی، سوائے چند ان آدمیوں کے جن کو دیانت نے پیدا کیا ہے۔ کل بڑے بڑے علماء اور فضلاء مورتی پوجا ہی کے معتقد تھے۔ اب ہم ان لاکھ در لاکھ پنڈتوں اور متقدمین بزرگان اہل حنوت کو ان معدود چند دیانندی خیال کے مقلدوں کے مقابلے میں کس طرح جھوٹا جان سکتے ہیں؟ والفضل للمتقدمی، یہ بات دو حال سے خالی نہیں۔ یا تو یہ دعویٰ توحید پنڈت دیانت کا زمانہ حال کے موجودہ روش اور ترقی کو دیکھ کر خود ساختہ مسئلہ ہے، اور دراصل ویدوں میں اس کا نام و نشان نہیں، بلکہ وہی مورتی پوجا کا پرانا مسلمہ مسئلہ ان کتب میں اصل رسول ہے، جس کے ثبوت مدت ہے دراز سے اہل حنوت کے کروڑوں رشی اور پنڈت بزرگ اپنے عملی نمونے سے دنیا میں قائم کر گئے ہیں۔ اور یا اگر پنڈت دیانند کو اپنے دعوے میں سچا مان لیں اور ان متقدمین کو جن کتابوں کے اصل وارث اور اہل تھے غلطی پر خیال کر لیں، تو یوں ماننا پڑے گا کہ وید گونگے ہیں اور وہ اپنے اظہار مطلب سے بالکل عاری ہیں۔ توحید اور بت پرستی میں زمین آسمان کا فرق ہے، مگر ان دونوں کا سرچشمہ وہی کتب مقدسہ یعنی وید ہی بتایا جاتا ہے۔ ایک طرف متقدمین اہل حنوت انہی ویدوں کو ہاتھ میں لے کر بت پرستی ثابت کرتے ہیں اور معاہدوں سے مباحثہ کرتے ہیں، دوسری طرف انہی پاک کتب سے آج کل موجودہ نسل کے دیانندی خیال کے لوگ جو بلحاظ زمانہ اور زبان کے بہت پیچھے کی نسلیں ہیں، وہ انہی کتب سے توحید نکالتے ہیں اور بت پرستی کے دشمن ہیں۔ بہرحال ایک بات سے انکار نہیں، یا تو پہلے بزرگ راستے پر ہیں اور یا وید گونگے ہیں کہ اپنے اظہار مطلب سے عاجز اور عاری ہیں۔ بھلا کبھی کسی نے کسی مسلمان کو بھی بت پرستی اور مورتی پوجا کا حامی دیکھا سنا ہے؟ قرآن شریف نے توحید کے مسئلے کو ایسا صاف اور بین دلائل سے کھلے کھلے طور سے بیان کیا ہے کہ بت پرستی کا کبھی کسی مسلمان کے دل میں وہم و گمان تک بھی نہیں پیدا ہوا۔ فرمایا چشمہ معرفت میں ہم نے لوگوں کے کل اعتراضات کا پورے طور سے ہمیشہ کے واسطے فیصلہ ہی کر دیا ہے۔ ہم یقین کرتے ہیں کہ اگر کوئی حق جو انسان تعصب اور ہٹ درمی کو چھوڑ کر حق کی تلاش کے واسطے ہماری اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑھ لے گا، تو وہ کم از کم کبھی بھی اسلام کے برخلاف زبان یا قلم نہیں اٹھا سکتا۔ پوری توجہ سے ایک سرے سے دوسرے سرے تک نظر انصاف سے پڑھنا شرط ہے۔